بارے میں ہمارا ایک مکمل ذاتی موقف ہے، نظریاتی موقف ہے کہ ہم سیاسی اور ذاتی اسلامائزیشن کے خلاف ہیں۔ وہ اگرچہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہو جناب کیس کے اندر، منشیات کے کیس کے اندر، اور اگر شہریار افریدی اور اس کی اہلیت کے خلاف ہو، اسی طرح پورے ملک کے اندر خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا، ہم اس کے سخت مخالف ہیں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت نے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس ملک کے ساتھ کیا، اس ملک کی تنصیبات کے ساتھ کیا، چیزوں کے ساتھ کیا، روڈوں کے ساتھ کیا، ہم اس سے زیادہ مخالف ہیں۔ اور پاکستان کے اندر گرفتاریاں ہوئی، احتجاج بھی ہوئی، لیکن پاکستان کی بنیادی چیزوں کے خلاف کھڑے ہونا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جغرافیائی پہلے سارا کچھ تھا اور سرحدی ہمیں خطرات تھے، لیکن آج بین الاقوامی سازشوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان اندرونی سازشوں کا شکار ہے۔ اور اس کے خلاف بھی تحریک لبیک پاکستان اپنا ایک بنیادی اور نظریاتی موقف یہ رکھتی ہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو جو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے خلاف تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ میدان عمل میں کھڑی رہے گی۔ وہ اگرچہ سیاسی بات ہو، وہ اگرچہ نظریاتی بات ہو، یا پاکستان کے اساس کے خلاف، یا اس کے کسی بھی چیز کے خلاف ہوگی، تحریک لبیک پاکستان اس کے خلاف عملاً بھی کھڑی رہے گی۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان اور ذمہ داران، ملک کے ساتھ جو 76 سال سے کیا گیا ہے، قوم ایک مسیحا کے انتظار میں ہے۔ اگرچہ عمران خان نے اس کو اپنے طور پر مسیحائی کرنے کی کوشش کی، نواز شریف نے کوشش کی، پرویز مشرف آیا، اس نے ایمرجنسی کے تھرو کوشش کی، ضیاء الحق آیا، اس نے ماشاء اللہ کے لیے کوشش کی، بھٹو صاحب آئے، انہوں نے جناب ایک اپنا نظریہ روٹی کپڑا مکان کے لیے کوشش کی قوم کی مسیحائی۔ قوم تو ہر ایک کو مسیحا سمجھ کر اس کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہے، اور قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ آج عمران خان نے آواز اٹھایا کہ میں ان چوروں کے خلاف ہوں، اور ان چوروں کے خلاف ہوں، تو عمران خان کے خلاف ساتھ بھی قوم کھڑی ہو گئی۔ لیکن بدنصیبی قوم کی یہ ہے کہ قوم کو آج تک وہی لیڈر ملے جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، لیکن اپنا ویزا لے کر، اپنی ٹکٹ لے کر باہر لندن میں جا کر بیٹھتے اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا۔ اور اسی طرح عمران خان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں قوم کی مسیحائی کروں گا، اور میں قوم کا گلہ نہیں ہے، قوم کے بچوں کا گلہ بھی نہیں ہے۔ اور قوم کے بچوں نے جو کچھ کیا، وہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، ایک ان کے اندر غصہ ہے، غم ہے، اور ایک اپنے ملک کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کے خلاف غم ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے ان کے جذبات کو غلط استعمال کیا گیا۔ پہلے نواز شریف نے غلط استعمال کیا، پورے ملک کی حکومت لی، 2/3 اکثریت بھی لی، پھر اس کے بعد آئے، لیکن ہمیشہ اپنے کاروبار بھی یہاں سے اٹھا کر باہر اسٹریٹ ملوں تک لے گئے، پاکستان کے اندر کچھ نہیں چھوڑا۔ اپنے بھی جناب یہاں سے ساری جائیدادیں لے کر باہر سرے محل اور اپارٹمنٹس بنائے، لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر لیا، لیکن پاکستان کی باری آئی تو انہیں سوچنا بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے اس عمل سے یا میرے ان کاموں سے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اور یہ کہتے تھے کہ جی آئے روز تحریک لبیک کے اوپر الزام کیا، سڑکیں بند کرتے ہیں، دھرنے بند کرتے ہیں۔ تحریک لبیک نے کبھی بھی ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈال کر اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں ہم نے احتجاج ضرور کیا ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، ناموس رسالت کے لیے احتجاج، ختم نبوت کے لیے احتجاج، پاکستان کی بنیادی نظریے کے لیے احتجاج، پاکستان کی سالمیت کے لیے احتجاج تحریک لبیک آئندہ بھی کرے گی۔ قوم کے لیے، ملت کے لیے کسی بھی مقام پر آواز اٹھانا یہ تحریک لبیک اپنا موقف سمجھتی ہے، لیکن اس طرح کا ماحول بنا دینا کہ ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے، اس کے خلاف تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی ہیں اور آج بھی رہیں گے۔ اور باقی یہ جو سیاسی اور ذاتی طور پر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ آرمی کورٹس کی بات کی جا رہی ہے، یا آرمی ان کی تحریک لبیک سختی سے مخالفت کرتی ہے، یہ آرمی کورٹس اس وقت کہاں تھے جب ریمنڈ ڈیوس کو اس ملک سے رہا کیا گیا، اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو پاکستان کا ریاستی مسئلہ تھا۔ جنرل جوزف کو جب یہاں سے نکالا گیا، اس وقت یہ آرمی کورٹس کہاں تھے؟ یہ سویلینس کا مسئلہ ہے، اس کو پاکستان کے کورٹوں کو سپرد کرنا چاہیے۔ ہاں اس کی جو بھی وہ عدالتی معاملات ہیں ان کو شفاف بنانا چاہیے۔ ایک مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک اگر اس ملک میں موجود ہے، اور اگر یہ انصاف نہیں لے سکتے تو پھر ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اتنا بڑا ادارہ موجود ہے، اس لیے اداروں کی لڑائی میں پاکستان کا نقصان نہ کریں۔ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، عدلیہ اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، تو پاکستان کا ہے، پاکستان کی بنیاد کا ہے، پاکستان کا آئین کا ہے، یہ ساری چیزیں کا ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور تمام اداروں کو بھی یہ کہتی ہے
کہ آپ کی وقار اور آپ کی عزت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ہے، نہ بھی کسی کے ساتھ ذاتی پسند اور ناپسند، اور نہ کہ وقتی مفاد کے ساتھ کسی کے موقف کی حمایت کرنے کے ساتھ ہے۔ ہاں جنہوں نے جرم کیا ہے وہ قیادت ہو، وہ جناب ذمہ دار تو قیادت ہے، ان کو پکڑے، ان کے جناب رہنماؤں کو پکڑے، لیکن قوم کے بچوں کے ساتھ بالکل بھی ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ کہیں جناب بددل ہو کر کسی اور راستے کی طرف جائیں۔ یہی ہماری پہلی بنیادی غلطیاں تھیں، اور جو غلطیوں نے ہمیں بلوچستان میں وہ دن دکھانے پڑے، خدا نہ خواستہ کہ بلوچستان میں افراتفری پھیلی، پھر یہی وہ دن تھے جن غلطیوں کی وجہ سے سندھی بھائیوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا، اور پختونوں نے ایک اس طرف طالبان سٹائل میں ادھر جانے کی کوشش کی، اور ایک ملک کے خلاف۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی جو جرم جنہوں سے ہوا ہے یا جو ملوث ہے ان کو لائیں، ان کا ٹرائل کریں، ان کو کورٹس میں لائیں، ان کو جناب سزا دیں، لیکن اس طرح مجموعی طور پر قوم کو پیسنا، اس کے ہم مکمل خلاف ہیں، کیونکہ ہم تحریک لبیک 5 کریک ڈاؤن برداشت کر چکی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے، گھر والوں کو کیا دینی پڑتی ہے، بچوں کو کیا دینی پڑتی ہے، خواتین کو کیا دینی پڑتی ہے، اس کی قیمت تعلیم کو کیا دینی پڑتی ہے، صحت کو کیا دینی پڑتی ہے، اس لیے ہمیں سب کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان 22 مارچ کو بھرپور کراچی کا اسلام آباد مارچ کرے گی اور اپنے مطالبات انشاءاللہ حکومت وقت سے بنوائے گی۔